अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते एक थिंक टैंक की रिपोर्ट भी आई है जिसमें बहुत सी जो मिथ्स हैं वो चैलेंज हुई हैं कि जो हम बैरूनी कर्जे खास करके लेते हैं, क्या वो पाकिस्तान की मईशत में कोई मस्बत किरदार अदा करती हैं या हमारे ऊपर बस बोझ ही उसका बना रहता है हर वक्त। देखिए शौकत साहब, अगर इसको ब्रेक करना चाहते थे वो ब्रेक कर सकते थे। वो कह सकते थे कि ये जो $1.5 अरब का मामला चल रहा है इसको अभी रोक लो फॉर द टाइमिंग, मैं इसको खुद एनालाइज करना चाहता हूँ, इसकी शराइत को पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मैं आपसे डिसएग्री करूंगा इस चीज के ऊपर कि उनको हमारी जो एक्सटर्नल नीड्स हैं वो प्रेसिंग तो है ना, ठीक है, बिल्कुल प्रेसिंग है ना, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स लाए ना। तो फिर ये काम करना था तो अफीशियल साहब भी कर रहे थे, फिर क्या मसला था आपको? चलें एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा इसमें इशू आ गया कि आपने जो देखे इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट है, ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, बहुत ब्रीफ रिपोर्ट है, लंबी नहीं है, कोई 28-30 पेजेस की है, लेकिन उन्होंने जो बुनियादी फंडामेंटल मिथ्स हैं जो गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में रही हो उसकी जो पोजीशन, उसको उन्होंने चैलेंज किया। सबसे बड़ा एक बात बार बार कही जाती है कि बल्कि जब भी कोई नया कर्जा लिया जाता है, बाय द वे आज भी $40 करोड़ का वर्ल्ड बैंक ने एक और कर्जा मंजूर किया पाकिस्तान के लिए, तो अवाम को और कौम को, उसको हुकूमत को मुबारक हो, एक और कर्जा हमें आ गया है। शायद ही कुछ दिन ऐसा जाता हो जब हम कर्जा नहीं लेते। बिल्कुल तो उसकी जो जब भी नया कोई कर्जे की प्रेस रिलीज आती है वर्ल्ड बैंक की, ADB की, IMF की या फिर हुकूमत की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है, ये उसमें एक दावा होता है। ये जो IPR की रिपोर्ट है उसमें इस मिथ को चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 साल का इसको एनालाइज किया और उन्होंने कहा जी कि अगर ये कर्जे इतने ही अच्छे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, तो फिर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो ग्रो क्यों नहीं कर रही। उन्होंने बड़े अच्छे इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, नाज़रीन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, चार्ट दिए हुए हैं कि 1950 से लेके 2019 तक के जो फिगर्स उन्होंने दादोशुमार उसमें दिए हुए हैं चार्ट के अंदर, ग्रोथ आपकी ऑन एन एवरेज वो नीचे जा रही है। जिस पीरियड में ज्यादा कर्जा पाकिस्तान में 1990s 2000 और फिर अभी का जो डेकेड है इसमें आया है 2020 वाला, तो उसमें देखें ग्रोथ आपकी जो है वो 4.25% से नीचे रही है। तो ये फिर अगर कर्जे अच्छे हैं तो फिर ग्रोथ क्यों कम हो रही है? तो दूसरी बात ये कही जाती है कि जी कर्जे आप इसलिए ले रहे हो कि जी आपका बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल इसलिए लिए जाते हैं, या ये करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके ऊपर भी IPR ने ये चार्ट नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने पूरा इसका एनालाइज किया हुआ है कि जो बजट डेफिसिट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हाई रहा है, बल्कि अब देखें 19 और 20 के अंदर ये 8% को टच कर गया। तो जिस मुल्क के अंदर 8% बजट खसारा और कर्जे भी आ रहे हो तो फिर ये सस्टेनेबल तो नहीं है। इसी तरह एक चार्ट है, ये जो एक कामरान है, ये देख लें आप, इसमें जो आपका कर्जों की जैसे आप लेते जा रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर ये है आपका जो एक्सचेंज रेट, रुपए की कदर में कमी होती जा रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो एक उन्होंने मिथ को चैलेंज किया है। और मेरे ख्याल में ये इसलिए चैलेंज किया है क्योंकि देखें दुनिया भर में तमाम जो बड़े, इवन अमेरिका, चीन जैसे मुल्क कर्जे लेते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर्जे, लेकिन वो कर्जे होते हैं प्रोडक्टिव यूज के लिए। वो इसलिए नहीं होते कि आपके पास 3 वक्त रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप उधार लेके बस वो खाना खा लेते हैं और उसका कोई एसेट नहीं बना रहे और अपनी आमदन में इजाफा नहीं कर रहे। तो हमारे कर्जे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हैं कि हमारे पास अखराजात पूरे करने के लिए आमदन नहीं है, तो हम उधार ले लेके बस वो खर्चे चलाते रहते हैं और वो पाइल अप होता रहता है। आम लोगों के ऊपर भी बर्डन बढ़ता है, टैक्स पेयर्स की पर भी बर्डन बढ़ता है और उसका कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। हाँ, अगर आपको बड़ा डैम बना लें, बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें जिससे नौकरियां पैदा हों, जिससे आपकी ग्रोथ में इजाफा हो, फिर तो समझ आती है। शायद हम वो काम नहीं करते, हम वो काम बिल्कुल नहीं करे। इसीलिए वो जो दूसरी मिथ भी है ना कि हम गैर मुल्की कर्जे बड़े सस्ते होते हैं, उसको भी इन्होंने IPR ने चैलेंज किया है। उन्होंने कहा जी कि जितने भी कर्जे आ रहे हैं, ऑल्दो ये कंसेशनल को कहा जाता है, रायती कर्जे कहा जाता है। अब जो पैसा पाकिस्तान डेट सर्विसिंग कर रहा है उसका 32%, मिसाल के तौर पर अगर वर्ल्ड बैंक को $1 अरब हमने वापस किया है इस साल में, तो उसमें से जो 32% या $300 मिलियन, $320 मिलियन कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है। तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। 32% से लेकर 43% तक जो डेट सर्विसिंग पाकिस्तान कर रहा है, जो हुकूमत कह रही है जी हमने जितने कर्जे लिए उतने ही बाहर वापस कर दिए, तो हमने इजाफा नहीं किया, ये भी मिथ गलत है। उसकी वजह यह है कि जो आपने लिया है वो प्रिंसिपल है, जो आप वापस कर रहे हैं वो प्रिंसिपल प्लस उसके ऊपर सूद है। तो जो प्रिंसिपल है वो तो आपने अपनी जगह पे डाल दिया ना। इसलिए नाज़रीन कुछ दादोशुमार मैं आपके सामने 2 रखना चाह रहा हूं, को बहुत ज्यादा नहीं, कि जो PTI की हुकूमत है इसके अभी जो तकरीबन 31 माह हुए हैं उसके दौरान PTI की हुकूमत ने को $33 अरब के कर्जे लिए हैं। अगर इसका हम मुकाबला करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 5 साल हुकूमत के अरसा के साथ, तो उसके दौरान ये जो कर्जे थे उसके मुकाबले में 78% हैं। मतलब PMLN की हुकूमत ने 5 साल में IPR की रिपोर्ट के मुताबिक $42.5 अरब के कर्जे लिए और ये जो PTI की हुकूमत है उसने $33 अरब लिए। याद रहे इसमें वो जो पैसा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिपॉजिट्स के तौर पर आया चीन से आगे पीछे, वो हमने शामिल नहीं किया। तो ये एक खतरनाक चीज है जो कामरान भी बात कर रहे थे कि जो PMLN का जब टाइम था तो उस वक्त ये जो कर्जे थे उसका तकरीबन 60% जो था
وہ بجٹ کے لیے لیا جاتا, بیلنس آف سپورٹ کے لیے لیا جاتا تھا, منصوبے نہیں بنائے جاتے تھے, کوئی منگلا یا تربیلا ڈیم نہیں بنا تھا. پی ٹی آئی کے وقت میں یہ جو ریشو ہے یہ بڑھ کر 75% ہو گئی ہے. مطلب 75% باہر سے جو قرضہ آ رہا ہے وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے بجٹ کا خسارہ زیادہ ہے, ہم نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانا, اس سے ہم کو منصوبہ نہیں لگا رہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہارون اختر صاحب سے جن کے انسٹیٹیوٹ نے یہ رپورٹ دی ہے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اس تھنک ٹینک کی رپورٹ کا جس میں بہت سی متس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان جو بیرونی قرضے لیتا ہے اس کا پاکستان کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. یہ رپورٹ آئی پی آر نے پریپیئر کیا اور اس کے جو بورڈ ممبر ہیں ہارون اختر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں. یہ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں ریونیو پہ. تو ہارون اختر خان صاحب, یہ جو آئی پی آر کی رپورٹ ہے اس میں تو آپ نے بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے جو قرضے ہیں یہ اب سسٹینیبل نہیں ہیں. آل دو جو آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی ڈی پی کے 94% ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی سسٹینیبل ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کیوں سسٹینیبل نہیں ہے؟ تھینک یو کامران, تھینک یو شہباز. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ایک تھنک ٹینک کی ویلیو اس وقت بنتی ہے جب اس کے اندر پولیٹیکل بائس نہ ہو. میں اور ہمایوں صاحب اس کے بورڈ ممبرز ہیں اور ایریا ایکسپرٹس یہ رپورٹس لکھتے ہیں. اب آپ حالات دیکھ لیں کہ جو اکنامک سچویشن ہے, انوائرمنٹ ہے, اس میں اگر گورنمنٹ سے آپ پوچھیں تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے, اور اگر اپوزیشن سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ڈومسڈے سینیریو ہے. سو ایک تھنک ٹینک کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس کو لا کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پالیسی میکرز اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ایک صحیح فیصلہ کر سکے, کیونکہ جب تک فیکٹس سامنے نہیں آئیں گے, ان پیکڈ فیکٹس, ان بائسڈ فیکٹس سامنے نہیں آئیں گے تو فیصلے اس کا مطلب ہے غلط ہوں گے. یہ سچویشن اس لیے رائز ہوئی ہے کہ آپ کا جو ایک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی میں جو ڈینومینیٹر ہے جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں, اس کی گروتھ 6% سے نیچے جا کے نیگیٹو پہ چلی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ریونیو جو ہے وہ نہ صرف کم ہوا ہے ایز اے پرسنٹیج آف گروتھ, بلکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ریونیو کا ہے وہ بھی 11.3% سے 9.5% پہ آ گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کے خرچے بڑھتے رہے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ بیسیکلی بورو کر رہے ہیں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے, اور یہ جو سچویشن ہے یہ اس تھنک ٹینک کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور میں کامن لینگویج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک کوئی بھی پروجیکٹ لگائیں اور اس میں بینک سے بورو کریں اپنے تنخواہیں دینے کے لیے یا اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے, تو آپ 3, 4, 5 سال میں بینکرپسی کی طرف جائیں گے. However, اگر آپ بینک سے جو دنیا میں ہوتا ہے لون لیں to increase your production اور increase production سے اپنے increase debt payments کو pay کریں تو وہ اس سے آپ کی growth بڑھتی ہے, آپ کا business بڑھتا ہے. So sustainable اس رپورٹ نے اس لیے لکھا ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور اگر ہماری اسی طرح جی ڈی پی گروتھ جو ہے 7-8% پہ نہیں گئی اور خرچے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے اور ڈیٹ سروسنگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, تو then anybody who knows economics a little bit will say that it is not sustainable. صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو جب آپ خرچے کرنے کے لیے قرضے لیں گے تو مسائل ہوں گے. آپ کی رپورٹ نے ایک جو بیسک مت ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ گروتھ کے لیے لیے جاتے ہیں اور وہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے لیے جاتے ہیں, کرائسس سے بچنے کے لیے لیے جاتے ہیں. بلکہ آپ کی رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ کرائسس آئے گا اگر آپ 75% جو آپ قرضے ہیں وہ لے رہے ہیں کنزمپشن کے لیے. تو آپ کے خیال میں اگلا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا کرائسس ہے وہ کب آئے گا؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے $33 ارب کے قرضے لیے 2.5 سال میں اور اس کا 75% جو تھا وہ کنزمپشن کے لیے تھا. بالکل شہباز, it's clear and I'm not going to give a political statement. What I'm saying is 2.5 years ago, whatever the situation of the economy was, the debt to GDP ratio was 67%. You compare apples and apples, that ratio today is 94%. So there is a serious crisis. What I'm saying is the only way out of that is to go for a GDP growth. Why is the GDP growth not coming? In spite of intense effort by your previous finance managers and the government, because the environment is not such. آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو ایک ہی گو میں 6 مہینے کے اندر 7% بڑھا دیا. آپ کی کور انفلیشن جو تھی وہ 7% تھی, آپ کا پالیسی ریٹ 13.5% تھا. کہا گیا جی ہاٹ منی, وہ کہاں گئی ہاٹ منی؟
اور اس سے جو سروسنگ ڈیٹ سروسنگ چارجز بڑھے بوتھ فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا پرائیویٹ سیکٹر, اس کا کون جواب دے ہے؟ اکانومی میں اب آپ نے مانیٹری ٹائٹننگ سے ہٹ کے مانیٹری لوز پالیسی کی ہے اور آپ نے ایک ٹرف لانگ ٹرم فائنینسنگ دی, اس کے ریزلٹس آئے ہیں. یہ سٹاپ گیٹ میجر نہیں ہے, آپ کو اکانومی کو کھولنا پڑے گا. یہ جو ریگولیشن اور انٹیمیڈیشن اور ادارے اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یہ سب بڑے اچھے ہیں. ریگولیٹر اور یہ لاز بنتے ہیں کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لیے, اسٹریم لائن کرنے کے لیے, کاروبار کو بند کرنے کے لیے نہیں بنتے. یہ اس وقت کاروبار کو بند کرنے جا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو کھلا دے, سپیس دے, ان کا ڈر خوف ختم پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم مجبوری میں تو اپنی اکانومی کو بند نہیں کیا ہوا نا, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے ڈالرز جب نہیں ہوتے اور پھر اس طریقے سے آپ معیشت چلاتے ہیں تو پھر آپ کو مجبوراً یہ فیصلے کرنا پڑتے ہیں. یہ جو آئی پی آر کی رپورٹ ہے اس میں بھی ابھی بھی جو ایک آپ سینیریو پریزنٹ کیا ہے کہ گروتھ جو ہے ہماری وہ لو رہے گی, ایکسپورٹس بھی ہماری لو رہیں گی اور کلوز ٹو ہم ڈیفالٹ رہیں گے. مطلب ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک طرف آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی آپ نے رہنا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی معیشت کو کھولیں بھی, لیکن آئی ایم ایف کہتی ہے یہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیے میں کامن ایگزامپلز میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں اگر گورنمنٹ 2 سٹیپس پیچھے لے کے ہٹ جائے نا اور کوئی نیگیٹیوٹی نہ کرے تو یہ سب اکانومی چڑھ جائے گی. آپ کا ایک ایرا تھا 2002 سے 2007 تک, آپ کے یہی ایکسپورٹرز تھے, یہی سیکٹرز تھے. آپ کی $9 بلین سے ایکسپورٹ جو ہے $20 بلین کی ہوئی. Whoever was in charge at that time, I don't care. اس کے بعد آپ کا ایک ایرا آیا ہے 2013 سے 2018 تک. آپ کا ریونیو 1925 بلین سے 3850 بلین آگے ڈبل ہو گیا. اگر آپ انہی ریشیوز کو لے کے چلیں تو آپ چل سکتے ہیں, یہ اکانومی سسٹین کر سکتی ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر ہی آپ کو لے کے جائے گا. دنیا میں جو پروگرس ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے. کوئی فورن انویسٹر آپ کا نہیں کرے گا, وہ بعد میں آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ گروتھ ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے, پھر وہ آتا ہے ٹپکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ چائنا کی جتنی بھی ڈسمینٹل ہو رہی ہے لوگ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری وہ سب غیر ملکی قرضے ہیں وہ تقریباً $118 ارب تک پہنچ گئے ہیں, جس میں پرائیویٹ قرضہ بھی شامل ہے, لیکن ہم نے واپس تو کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے پاکستان کے قرضے بڑھتے رہے اور ہم اس کو ری فائنینس نہیں کر سکے, برآمدات نہیں بڑھا سکے, تو آپ کے خیال میں خدا نہ خواستہ وہ دن تو آنے والا نہیں ہے کہ جب پاکستان کو کہا جائے گا کہ قرضہ معاف کروا لیں لیکن ذرا نیوکلیر پروگرام کے اوپر بھی بات کر لیں؟ دیکھیے, I mean, like all of you, I'm a great patriot and I don't even want to look at this scenario. پاکستان نیوکلیر پروگرام سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں ہٹے گا. This is the time we can still get out of it. دیکھیے مسئلہ کیا ہو رہا ہے, پچھلے قرضے جب آپ پے کر رہے ہیں, اس رپورٹ نکلی ہے دکھایا ہے. میں آپ کی قطع کلامی چاہ رہا ہوں. آپ کو ایک پالیسی کل کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے کل خان صاحب اپروو کی ہے, نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی. اس کے اندر سے میں ایک لائن پڑھ رہا ہوں, یہ پالیسی اپروو ہو چکی ہے کل سی سی او ای سے. خان صاحب وہ لائن ذرا غور سے سنیے گا. The nuclear generation capacity addition shall be incorporated in the indicated generation capacity expansion plan on the basis of cross-sectoral decisions by way of consultative process taking into account economic of generation, resultant tariff and demand of the sector. یہ جو پالیسی خان صاحب کل اپروو ہوئی ہے, یہ ورلڈ بینک سے ہم جو $1.5 ارب کا قرضہ لینے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک $500 ملین کا قرضہ ہے, اس کی یہ شرط ہے. تو اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ مستقبل میں جو نیوکلیر جنریشن ہوگی پاور کی, وہ اس کا جو فیصلہ ہوگا پیور کمرشل بیسس پہ ہوگا, اس کے اندر اور کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوگی. تو کیا ہمیں اب یہ سینیریو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ دیکھیے میں یہ جو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ ڈیٹ سروس کر رہے ہیں اور جیسے جیسے ڈیٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے, اس میں پرنسپل پیمنٹ کم ہے اور انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. سو ایک تو ڈیٹ آپ کا when you borrow to pay the interest payment, ایک تو ڈیٹ وہاں سے بڑھ رہا ہے, دوسرا ڈیٹ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ سے بڑھ رہا ہے. یہ رپورٹ بڑی اچھی طرح انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کے فسکل ڈیفیسٹ میں تقریباً 1/3 جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہے, 2/3 جو ہے آپ کے اپنے خرچے پورے کرنے میں ہے. آپ کا سرکولر ڈیٹ is completely a disaster. It has gone haywire. Why? Because جب ہم نے یہ کارخانے لگائے تھے پچھلے 5-6 سالوں میں, اس وقت جی ڈی پی گروتھ کی انٹیسپیشن تھی 5-6-7%, وہ چلے گی نیگیٹو. اب آپ کے پاس کیپیسٹی بڑھ گئی ہے,
آپ استعمال کیپیسٹی بڑھ گئی ہے, جی ڈی پی ڈاؤن ہے, آپ کیپیسٹی استعمال نہیں کر سکتے, کیپیسٹی چارج دینا پڑتا ہے. اس کو ٹھیک کریں. جی ڈی پی گروتھ از دی آنسر ٹو ایوری تھنگ, اینڈ یس وی مسٹ یوز دا نیوکلیر انرجی ٹو ریڈیوس دی کاسٹ آف انرجی. اب کیا کیا ہے انہوں نے؟ رینیوبل انرجی کو ختم کر دیا ہے. ایوری انرجی دیٹ وی آر پروڈیوسنگ از بیسڈ آن این امپورٹڈ فیول. یہ ایل این جی بھی امپورٹڈ ہے, ڈیزل بھی امپورٹڈ ہے, پیٹرول بھی امپورٹڈ ہے, کوئلہ بھی سوائے ایک پروجیکٹ تھل کے وہ امپورٹڈ ہے. اور یہ کیبنٹ میں اس زمانے میں باتیں ہوتی تھی کہ جب روپیہ ڈپریشیٹ کرے گا تو آپ کہاں سے یہ پورا کریں گے؟ کم از کم انڈیجنس ریسورس, رینیوبل ریسورس تو آپ اپنا ہارون اختر صاحب, یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی ہمیں اپنی معیشت کو چلانا پڑے گا, جی ڈی پی کرنی پڑے گی. پوری دنیا میں خاص کر کے چین کی ایگزامپل دیکھیں کہ کنسسٹنٹلی جب انہوں نے گروتھ اچیو کی تو اس کے بعد ہی وہ لوگوں کو غربت سے بھی انہوں نے باہر نکالا, نوکریاں بھی پیدا کی اور اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایک معیشت کے طور پر منوایا بھی. بہرحال بہت شکریہ آپ کا یہاں پر